بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے انگلش کا لیسن نمبر 2 سٹارٹ کرنا ہے، آور ولیجز یعنی ہمارے گاؤں۔ آور مین ہمارے، ولیجز مین گاؤں۔ اس چیپٹر کے اندر ہم پڑھیں گے کہ ہمارے جو گاؤں وغیرہ ان کی آبادی کتنی ہوتی ہے، ان کی پاپولیشن کتنی ہوتی ہے۔ دوسرا ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ وہاں کے لوگوں کا رہن سہن، ان کے پریکٹسز، رسم و رواج وغیرہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اور تیسری ہم نے یہ چیز پڑھنی ہے اس کے اندر کہ وہاں کے جو مسائل ہیں، یعنی جو ہمارے گاؤں وغیرہ وہاں کے لوگوں کے مسائل وہ کون کون سے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ تو آئیے اس لیسن کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ونس ایک مرتبہ، انجم's فادر انجم کے والد۔ اب یہاں پر آپ ایک چیز دیکھیں کہ انجم آپ کو ناؤن دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اپسٹرافی لگائی ہوئی ہے اور ایس کا اضافہ کیا ہوا ہے۔ تو جب بھی یہ اپسٹرافی لگا کر ایس کا اضافہ کیا جائے تو یہ پوزیشن کو شو کرتا ہے۔ یہاں پر اس کا معنی ہوتا ہے کا، کی یا کے کا۔ تو انجم's فادر انجم کے والد، یہ چونکہ سنگولر ناؤن ہے تو اس کے بعد یہاں پر اپسٹرافی اور ایس کا اضافہ کیا۔ لیکن اگر یہاں پر کوئی بھی پلورل ناؤن ہوتا ہے، جیسے برادر ہے وہ سنگولر ہے، اس کا پلورل اگر ہم لے لیں برادرز، تو یہاں پر پھر ایس ہمارے پاس آلریڈی موجود ہوتا ہے، صرف ہم ایس کے اوپر اپسٹرافی یوز کرتے ہیں۔ لیکن یہاں انجم سنگولر ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اپسٹرافی یوز کیے پھر ایس کا اضافہ کیے۔ تو ونس ایک مرتبہ، انجم's فادر انجم کے والد واز تھے، ویری بہت زیادہ، ٹائرڈ تھکے ہوئے، ویری بہت زیادہ، ٹائرڈ تھکے ہوئے، آف ہز آفس ورک اپنے دفتری کام سے۔ ہز مین اپنے یا ان کے، آفس ورک دفتری کام۔ ونس انجم's فادر واز ویری ٹائرڈ آف ہز آفس ورک، ایک دفعہ انجم کے والد اپنے دفتری کام سے بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، یا یوں بھی کر سکتے ہیں ایک دفعہ انجم کے والد اپنے دفتری کام سے بہت زیادہ اکتا گئے تھے۔ ہی ڈیڈنٹ نو، وہ نہیں جانتے تھے، ڈیڈنٹ نو وہ نہیں جانتے تھے، نو مین جاننا۔ دیکھیں ڈڈ کا یوز ہو گیا تو ہم نے اس کو یہاں پر، ویسے پاسٹ کا ٹینس ہے تو یہاں پر نیو آنا تھا لیکن ڈڈ کا یوز کر دیا ہم نے۔ ڈڈ جب آئے گا تو ہم سیکنڈ فارم کو فرسٹ میں چینج کر دیتے ہیں۔ ہی ڈیڈنٹ نو، وہ نہیں جانتے تھے، وٹ ٹو ڈو، کیا کیا جائے یا کیا کریں۔ ہز وائف، ان کی بیگم نے یا ان کی بیوی نے، سجیسٹڈ تجویز دی، سجیسٹ میں تجویز دینا، سجیسٹڈ تجویز دی، ہم ان کو، ٹو ٹیک کہ لے لیں، a few days چند دن کی، a few چند ایک، days دن، few من چند، days دنوں کی، لیو رخصت یا چھٹی، from his office اپنے دفتر سے، and visit اور چلیں یا سیر کریں یا ملاقات کریں۔ اس کا یہ بھی ہوتا ہے، ملنا بھی ہوتا ہے، ملاقات کرنا بھی ہوتا ہے اور جانا بھی ہوتا ہے، وزٹ کا معنی۔ his parents اپنے والدین سے یا ان کے والدین سے، پیرنٹس والدین، ان نورپور ولیج، نورپور گاؤں میں، یعنی ان کے جو والدین ہیں وہ نورپور گاؤں میں رہتے ہیں، تو وہاں جانے کا کہہ رہی ہیں کہ آپ وہاں جائیں اور کچھ دن وہاں پر آرام کریں تاکہ آپ کی جو طبیعت ہے، جو آپ کی تھکاوٹ ہے، یہ دور ہو جائے۔ His wife suggested him to take a few days leave from his office. ان کی بیوی نے تجویز پیش کی کہ دفتر سے چند دن کی چھٹی لے لیں، and visit his parents in نورپور ولیج، اور نورپور گاؤں میں اپنے والدین سے ملاقات کر آئیں یا اپنے والدین سے مل آئیں۔ He would be، وہ ہو جائیں گے، refreshed تازہ دم، refreshed تازہ دم، by living رہنے سے، in the village گاؤں میں۔ He would be refreshed by living in the village، وہ گاؤں میں رہنے سے تازہ دم ہو جائیں گے۔ After بعد، a few days چند دنوں کے، after بعد، a few days چند ایک دنوں کے یا چند دنوں کے بعد، he would return وہ واپس آ جائیں گے، ہوم گھر، quite fresh بالکل تازہ دم ہو کر۔ quite mean بالکل، یہاں پر آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ یہ آپ کو سپیلنگ دی ہوئے QUITE، quite، اس کا معنی ہوتا ہے بالکل۔ اسی طرح کا ایک اور لفظ ہوتا ہے QUIET، quite، اس کا معنی ہوتا ہے خاموش یا پرسکون۔ سپیلنگ میں آپ نے دیکھنا ہے QUITE، quite بالکل، اور ایک ہوتا ہے QUIET، quite، اس کا معنی ہوتا ہے خاموش۔ تو یہاں پر اس کا معنی کریں گے بالکل، فریش تازہ دم۔ ٹو ٹیک ہم سنبھالنے کے لیے، یہ سنبھال لیں گے، ہز ورک اپنا کام یا ان کا کام، اگین دوبارہ سے یا پھر سے۔ آفٹر فیو ڈیز ہی وڈ ریٹرن ہوم کوائٹ فریش ٹو ٹیک اپ ہز ورک اگین،
چند دن بعد بالکل تازہ دم ہو کر وہ گھر واپس لوٹ آئیں گے اور پھر سے اپنا کام سنبھال لیں گے. دی نیکسٹ ڈے، اگلے دن. انجم's فادر، انجم کے والد. دیکھیں یہاں پر پھر اپسٹرافی کے ساتھ ایس کا اضافہ کیا ہے، تو انجم کے والد ریچڈ پہنچے، ریچڈ پہنچے. یہ سیکنڈ فارم یوز ہو رہی ہے. ریچ فرسٹ فارم ہوتی ہے ریچڈ، اور ریچ سیکنڈ اور تھرڈ سیم ہوتی ہے. ریچ پہنچے دی بیوٹیفل ولیج، خوبصورت گاؤں. بیوٹیفل خوبصورت، ولیج میں گاؤں. نورپور. سچویٹڈ جو واقع ہے، آن دی بینک کنارے پر، بینک مین کنارہ، آف اے کینال نہر کے، کینال نہر. دی نیکسٹ ڈے انجم's فادر ریچ دی بیوٹیفل ولیج نورپور. اگلے دن انجم کے والد خوبصورت گاؤں نورپور پہنچ گئے. سچویٹڈ آن دی بینک آف اے کینال، جو ایک نہر کے کنارے پر واقع ہے. ہز پیرنٹس، ان کے والدین، پیرنٹس والدین، ور تھے اوور جوائڈ، بہت خوش، اوور جوائڈ بہت خوش، ٹو سی ہم، انہیں دیکھ کر یا اسے دیکھ کر. ہز پیرنٹس ور اوور جوائڈ ٹو سی ہم، ان کے والدین انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے. ہز ادر، ان کے دوسرے، ہز مین اس کے، ادر دوسرے، ریلیٹیوز رشتہ دار، ریلیٹیوز مین رشتہ دار، آلسو گیدرڈ، آلسو مین ہوتا ہے بھی، گیدرڈ جمع ہوئے. ٹو ویلکم ہم، خوش آمدید کہنے کے لیے، ویلکم خوش آمدید، ٹو ویلکم خوش آمدید کہنے کے لیے، ہم اس کو یا ان کو. ہز ادر ریلیٹیوز آلسو گیدر ٹو ویلکم ہم، ان کے دوسرے رشتہ دار بھی انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے جمع ہوئے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ 2 پیراگراف آج ہم نے پڑھے ہیں. انہی 2 پیراگراف کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کے ورڈز میننگ اور ٹرانسلیشن دونوں آپ نے لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.